کہ جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کے بارے میں پیارے رسول فرمائے کہ جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کا بدلہ میں جنت میں یہاں دنیا میں دے دوں گا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ مجھے قیامت عطا فرمائے۔ ہم وہ علی والے ہیں جو علی کے پیش امام، جس کے پیچھے علی نے ہاتھ باندھ کر کہا ہو پیچھے اس امام کے، ہم اس ابو بکر کو کیوں نہ مانے جسے امام میرے مولا علی نے بنایا ہو، اور ہم وہ سنی نہیں جو علی کو دبا کر صدیق کو اٹھائے، ہم وہ سنی ہے جس نے علی کا چہرہ دیکھنا یہ صدیق سے سیکھا اور صدیق کا عدم احترام مولا علی سے سیکھا۔ الحمدللہ یہاں پر آپ کو کئی مینڈک دکھیں گے۔ ایک صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھا امین القادری نے کہا جنت کی چابیاں ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، میں نے کہا بس تم نے ابو بکر کو اتنا ہی سمجھا، ارے جنت کی چابیاں نہیں، ابو بکر وہ ہستی کا نام ہے جس کی محبت ہمیں جنت عطا فرمائے۔ دیکھا چابیاں، میں نے کہا تو چابیاں دیکھ، ارے جس جنت کی چابیاں ابو بکر کے ہاتھ میں ہے وہ جنت کے شہنشاہ امام حسن حسین علی کے بیٹے ہیں۔ جس جنت کی چابیاں میرے ابو بکر کے ہاتھ میں ہے نا، اس جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ علی مصطفیٰ کا بھائی ہے اور علی اللہ کا محبوب ہے۔ جس جنت کی چابیاں ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہے نا، وہ جنت کی ملکہ حسنین کی انگور ہے۔ جس جنت کی چابیاں میرے صدیق کے ہاتھ میں ہے نا، وہ جنت عطا کرنے کا اختیار علی قاسم الجنت والنار، علی جنت بھی بانٹنے والا ہے، علی دوزخ بھی بانٹنے والا ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ منافقت ہے، یہ تقابل کرانا، اس کو وہ مرتبہ ملا، اس کو وہ مرتبہ ملا۔ میں نے کہا تم اسی میں رہ جاؤ گے اور ہم لوگ ان دونوں کی محبت میں یہاں بھی بلے بلے کریں گے، جنت میں بھی بلے بلے کریں گے۔ تم یہاں یہی کرتے رہ جاؤ گے کہ چابیاں کس کے ہاتھ میں ہے، گیٹ کس کے ہاتھ میں ہے، کنڈی کس کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ساری جنت مصطفیٰ کی ہے اور جنت کے راجہ اور مہاراجہ حسنین کریمین کی ذات ہے۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جس نے مصطفیٰ پر اپنا مال قربان کر دیا، نہیں مصطفیٰ پر مال نہیں، جس نے مصطفیٰ پر اپنا سارا تن من دھن نچھاور کر دیا۔ ابو بکر سے پوچھا گیا اے ابو بکر آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ ایک چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نظر ابو بکر کی ہو۔ چہرہ وضحا کا ہو، نظر ابو بکر کی ہو، دلہا مصطفیٰ ہو اور بیٹی ابو بکر کی ہو۔
بیٹیاں ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کی ہو، یہ ابو بکر کو پسند ہے۔ ہمیں ابو بکر صدیق نے بتایا کہ مصطفیٰ پر قربان ہونا اور مصطفیٰ کریم سے نسبت کو کس طرح نبھانا ہے۔ غار میں دشمنوں سے بچ رہے، قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دو غار میں ہیں، حضرت ابو بکر گھبرا رہے، مصطفیٰ کہتے ہیں گھبرا مت، اللہ ہمارے مددگار ہے۔ اب حضرت ابو بکر کے زانو پر مصطفیٰ کریم کا سر، اب مصطفیٰ کریم کا سر ابو بکر کے زانو پر، مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا کہ ایک سوراخ سے سانپ آگے آیا، منہ باہر نکالا، ابو بکر صدیق نے انگوٹھا رکھ دیا۔ اب سانپ ڈس رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے، پیر نہیں ہٹا رہے۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا اے حضرت ابو بکر، سانپ ہے، زہریلا جانور ہے، کاٹ جائے گا، جان کا خطرہ ہے۔ جواب آیا جب گود میں جانے جانا سو رہا ہو، گود میں جانے جانا سو رہا ہو تو ابو بکر یہی کہے گا کہ کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لوگوں تم اس سانپ کو دیکھ رہے ہو، تم سانپ کو دیکھتے رہو، میں دیدار مصطفیٰ کرتا رہوں، پیر نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا سانپ کا ڈسا اثر کرتا؟ جس کی گود میں دنیا کا سب سے بڑا حکیم آرام فرما رہا ہو، جس کی گود میں دنیا کی سب سے بڑی شفا آرام فرما رہی ہے، اسے پھر سانپ کے ڈسنے کا کیا خطرہ ہو سکتا؟ یہ تعلق بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ پر صرف زبانی عشق کا خرچہ کرنا کافی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، نہیں، جب مصطفیٰ پر جان دینے کی باری آئے تو جان دو، جب مال دینے کی باری آئے تو مال دو۔ اور ابو بکر کی شان کے لیے یہی کافی ہے۔ آج ہم اور آپ دعا کرتے ہیں نا، دنیا میں اگر اچھا پڑوسی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی اچھا پڑوسی دیا ہے، قبر میں بھی دینا۔ اگر دنیا میں بدماش پڑوسی ہے تو ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں اس کا ساتھ دیا ہے، قبر سے بچانا۔ اب مصطفیٰ کی قبر شریف ہے اور پاس سونے والا ابو بکر ہے۔ میں نے کہا جو مصطفیٰ کے حیات میں بھی ساتھ رہا ہو، قبر میں بھی ساتھ رہا ہو، تو اس کا مقام پوچھتا ہے۔ جعفر صادق سے کسی نے پوچھا ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ مدینے کی طرف گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں دیکھ یہ مقام ہے۔ حیات میں بھی ساتھ تھے، اب جب زندگی ختم ہو گئی تو قبر میں بھی مصطفیٰ کی بغل میں ہے۔ کون گھٹائے گا اور کون ان کی شان میں کمتری پیدا کر سکتا ہے؟ جسے اللہ بڑھانا چاہے۔ اور پچھلی مرتبہ سنا نا کہ جسے علی آگے کرنا چاہے، یہ ساری ان میں محبت تھی۔ میں آپ کو بتاؤں ان میں محبت تھی، لیکن ان کا نام لے کے جو سنیت کا چورن دیتے ہیں نا، ان کو ٹٹولو، انہیں ہر ایک کا عرس یاد رہتا ہے، نہ ابو بکر کا عرس یاد رہتا ہے، نہ میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کا عرس یاد رہتا ہے۔ کیوں وہ یاد کیوں رکھیں گے؟ وہ بھلا یاد کیوں رکھیں گے؟ ان کا یاد رکھنے کا ٹھیکہ ہے نہیں، یہ ٹھیکہ تو ہم عاشقوں نے لے رکھا ہے کہ خانقاہ عالیہ قادریہ گھر والوں کا بھی عرس مناتی ہے اور مصطفیٰ کے گھر والوں کا بھی عرس مناتی ہے۔ اور اسی مہینے میں وہ پیدا ہوئی جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عارفہ شریفہ مخدومہ محدثہ
سیدہ فاطمہ بنت محمد کہتا ہے۔ فرائض السمتین میں امام جوینی ایک روایت لائے، حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے جو محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے مودت کرے گا اسے اللہ کئی مقامات پہ آسانیاں دے گا۔ آگے کہتے ہیں جب وہ مرے گا نا تو اس کی موت آسان ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی سکراتیں نہیں ہوتی، محمد علی بابا کو بلاتے ہیں، کبھی ہمیں بلاتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر اہل بیت کا ماننے والا ہوگا تو نہ اس کی موت مشکل ہوگی نہ قبر کی منزل مشکل ہوگی۔ آگے کہتے ہیں کہ میزان پر اس کے لیے راحت ہوگی، پل صراط سے وہ آسانی سے گزر جائے گا اور اللہ اس کے حساب و کتاب میں آسانیاں فرمائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ان سب کے لیے تو بندہ جیتا ہے نا۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ یا اللہ موت آسان، قبر آسان، پل صراط آسان۔ اب یہاں پر آقا بتا رہے ہیں جو میری بیٹی سے محبت کر لے گا فکر کی ضرورت نہیں، یہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں۔ اور آگے اللہ کے پیارے حبیب نے نقطہ دے دیا، میرے آقا فرما دے جو فاطمہ کو خوش کرے گا گویا وہ مجھے خوش کرے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور محمد عربی چاہتے ہیں رضائے فاطمہ۔ گویا جو میری مخدومہ سے نسبت کو مضبوط کر لے گا اللہ کے پیارے حبیب اس سے محبت فرمائیں گے۔ اور آگے روایت کے الفاظ ہمیں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو خاتون جنت کا بے ادب اور گستاخ ہونے سے بچائیں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میری شہزادی کو ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ بارگاہ کتنی مقدس بارگاہ ہے، اور کون خاتون جنت جو اولیاء مسجد میں جملہ کہا تھا تیزی سے سنا کر اجازت چاہتا ہوں، سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ بیٹی باپ کے گھر جب آتی ہے تو اللہ اسے رحمت بنا کر بھیجتا ہے، شادی کرنے کے بعد جب گھر جاتی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان بن جاتی ہے، اور وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں اس کے بچوں کی جنت رکھ دیتا ہے۔ میں نے کہا فاطمہ تیری قسمت پر قربان، آپ کے مقام پر قربان، آپ اس کے لیے رحمت بن کے آئی جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ اس علی کے لیے آدھا ایمان بن کے آئی جو مومنوں کا مکمل ایمان ہے، اور آپ اس حسنین کے لیے جنت بن کے آئی جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ عام بچیاں باپ کے لیے رحمت، فاطمہ اس کے لیے رحمت جسے قرآن رحمت للعالمین کہتا ہے، اس علی کے لیے ایمان جسے مصطفیٰ مکمل ایمان کہتے ہیں، اور اس حسنین کے لیے فاطمہ زہرا کے قدموں میں جنت جس حسنین کے بارے میں مصطفیٰ کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ارے یہ دونوں میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قربان جاؤں اس ذات پر۔ اور میں آپ کو بس آخری 1 منٹ اور بات ختم کروں گا، ان محفلوں میں آیا کرو۔ کیوں آیا کرو؟ جن کے بڑے ان کے وفادار ہوتے ہیں ان کے چھوٹوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ورثتاً وارثے میں یہ مودت ملتی ہے، اور جن کے بڑے نمک حرام ہوتے ہیں پھر ان کے بچے نمک حلال نہیں ہو سکتے۔
گلیوں میں آیا کرو تاکہ کل تمہاری نسل بھی علی کا نام لے تو سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر لے. میں اپنی اولاد کے لیے مطمئن ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے وارثے میں دولت نہیں دی، مودت اہل بیت دی. جن کے باپ کو بچے علی علی کرتا دیکھتے ہیں نا تو پھر ان کے بچے بھی علی علی کرتے ہیں، اور جن کے باپ اہل بیت کی دشمنی میں پلتے ہیں پھر ان کی اولاد بھی کہتی ہے باپ تجھ پر لاکھ لعنت ہو. اولاد بھی با وفا نہیں ہوتی. جنہیں مصطفیٰ کی آل سے وفاداری نصیب ہو پھر وہ مطمئن ہو جائے آنے والی نسلیں بھی با وفا پیدا ہو. میرے ابو بکر صدیق نے بتایا. اب عشق کی بات سنا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کون؟ محمد بن ابو بکر. ان کی شخصیت کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی سب میں حضرت ابو بکر کے بیٹے نے مولا علی کے پرچم تلے جنگ کی. اب بتاؤ، میں سوال کرتا ہوں، ابو بکر بتا رہے ہیں بیٹا جس جنگ میں علی ہو آنکھ بند کر کے علی کی صف میں کھڑے ہو جانا. جہاں علی ہوگا وہی حق ہوگا، جہاں علی ہوگا وہی نبی ہوگا، جہاں ولی ہوگا جہاں پر علی ہوگا وہیں پر نبی کا خدا ہوگا. تو ہم تو ابو بکر صدیق کی صدیقیت کے رنگ میں رنگ کر جہاں علی ہوتے وہاں چلے جاتے. ایک بات ختم. اپنے دلوں کو حضرت ابو بکر کی محبت سے روشن کرو. جس ذات کا اسلام پر احسان ہے کوئی ہلکا جملہ کہے منہ نوچ لو. علی کی محبت میں جو صدیق کو گھٹائے وہ بھی لعنتی، اور جو صدیق کی محبت کی آڑ میں علی کو گھٹائے وہ بھی لعنتی. اور ہم اہل سنت ہیں، ہمیں صدیق بھی پیارا ہے اور ہمیں مولا علی بھی پیارا ہے. اب اسی کے ساتھ میں حضرت کو دعوت دوں، دیکھوں آپ کا رنگ کیا ہے. شعر پڑھ دوں ایک. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر حیدر کا ہے جو دل پر، حیدر کا ہے جو دل پر. ابو بکر جس کا احسان اسلام پر. مل کر جو ہے مصطفیٰ کے مزار میں اس رشتہ محبت کو جس نے قائم رکھا نہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہ اس کی نسلوں کو گھبرانے کی ضرورت. ان سے کوئی پوچھے عقیدہ کیا ہے تو کہنا عقیدہ وہی ہے جو حضور اصغر القادری رحمۃ اللہ علیہ کا. کیا؟ اور ہم ڈیسا والے مطمئن ہیں، ہم اگر یہاں وہاں بھٹکیں گے نا تو کان پکڑ کے میرا مرشد راہ پر لے آئے گا. کیونکہ ہم اصغر القادری کو مردہ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ سلطان باہو نے کہا کہ نام فقیر تنہادا باہو قبر جیڑی جونے ہوں. ارے فقیر وہی ہے جو قبر میں بھی زندہ ہو اور فیض بانٹ رہا ہے. ہمارے لیے امیر اہل سنت حضرت اصغر القادری کی ذات، ہمارا امیر عشق مودت اصغر القادری کی ذات ہے.
امیر کاروان عشق اصغر القادری کی ذات ہے اور ہمارا پیشوا اور رہنما اصغر القادری کی ذات ہے۔ ہم چوتھا مانتے ہیں مگر جیسے آسمانی کتابوں میں قرآن میں تو شعر ہے نا، آئیے حضرت کو دعوت دیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر صدیق اکبر، ذکر سیدنا کائنات، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اپنی لائی مت